ہسپتال کی مرمری راہداری میں سے ہیل سے بھاگتے قدموں کی آواز پہ سعدی نے سر اٹھایا۔ جواہرات اپنے شوہر کے آگے تیز تیز آ رہی تھی۔ اپنے سارے میک اپ اور تیاری کے باوجود اس کا سفید پڑا پریشان چہرہ کسی سے چھپا نہیں تھا۔ سعدی کے پاس وہ رکی، متوحش نظروں سے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اسے۔ شیرو کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے۔ ہاشم کہاں ہے؟ اورنگزیب قریب آئے۔ سعدی نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اندر ہے، آپ کے چھوٹے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے، اس کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی۔ اورنگزیب آگے بڑھ گئے مگر جواہرات وہیں کھڑی مضطرب سلگتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا شیرو کو؟ سعدی نے ایک نظر اورنگزیب پہ ڈالی جو کمرے کا دروازہ کھول رہے تھے۔ میرے سوال نظر انداز نہیں کیے جاتے، جو بھی نام ہے تمہارا۔ وہ دبی دبی سے گھبرائی تھی۔ میں اپنا اکیلا گھر تمہارے اوپر چھوڑ کر گئی تھی، اگر میرے بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار تم ہو تو تم بھگتو گے۔ مسز کاردار، آپ کے اکیلے گھر کے 2.5 درجن ملازمین اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی اور میں اسے صرف ہسپتال لانے کا قصوروار ہوں۔ وہ شام میں اسے ملنے والے لڑکے سے زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار لگ رہا تھا، مگر جواہرات کے تنے تاثرات ہنوز ویسے ہی تھے۔ کس قسم کی چیز سے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے اسے؟ وہ متشبہ غصہ بھری نظروں سے اسے دیکھتے پھر سے گھبرائی۔ اس نے دوپہر کو وہی کھایا جو ہم سب نے کھایا تھا۔ اسے فوڈ پوائزننگ نہیں ہوئی۔ جواہرات کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ کاردار صاحب کو یہ بات اس سے پہلی دفعہ ملنے سے پتہ چلے۔ جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے گیا۔ یہ ڈرگز مجھے اس کے پاس سے ملی تھیں اور خالی سگریٹ بھی۔ آپ کے بیٹے نے منشیات کی اوور ڈوز لے لی تھی جس سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جواہرات کی حالت یوں ہو گئی جیسے سانپ نے ڈنک مار دیا ہو۔ سفید چہرے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نے سعدی کے چہرے سے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ تک کا سفر کیا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا ایڈکٹ ہے؟ صرف میں نہیں، ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا ہے۔ یقیناً وہ کچھ عرصے سے ڈرگز لے رہا تھا۔ جواہرات نے بولنے کی کوشش کی مگر سارے الفاظ حلق میں کانٹے بن کر اٹک گئے۔ اس کا اندر باہر زخمی ہو گیا، آنکھوں میں نمی اتری مگر وہ بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میرا بیٹا، وہ 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے، مجھے کبھی کیوں نہیں لگا کہ وہ ڈرگز لیتا ہے؟ آج کل کے لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کتنی مقدار لینی ہے اور بہت مہارت سے وہ یہ فن سیکھ جاتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو نارمل کیسے ظاہر کرنا ہے، اور پھر ساتھ بیٹھے شخص کو بھی علم نہیں ہو سکتا کہ یہ لڑکا منشیات کے زیر اثر بیٹھا ہے، یہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہے۔ جواہرات نے ہلکا سا اثبات میں سر ہلایا۔ تنے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے، کندھے بھی ڈھلک چکے تھے۔ مگر وہ زندہ ہے مسز کاردار، اور زندگی سے اہم کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اس کو محبت سے سمجھائے گا، وہ پلٹ آئے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا ایمور وینسٹ اومنیا، یعنی محبت فاتح عالم۔ مجھے گھر جانا ہے، چلتا ہوں، وہ کہہ کر مڑنے لگا تو جواہرات تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا تم اس سے ملو گے نہیں؟ اس کی فیملی اس کے پاس ہے اور میری فیملی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرا کر کہتا پلٹ گیا۔ جواہرات یکٹک اسے دیکھتے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو وہ تیزی سے پرائیویٹ روم کے دروازے تک آئی۔ شام کا آسمان ہلکا سرمئی تھا، سورج نے بادلوں کے نارنجی کناروں کو دہکا رکھا تھا اور لائبریری کی کھڑکی اس منظر کو واضح دکھا رہی تھی۔ اندر ایک کونے میں لمبی میز بچھی تھی، ایک سرے پہ 3 لڑکیاں بیٹھی کتابوں میں مگن تھیں، دوسرے سرے پہ 2 متصل کرسیوں پہ وہ دونوں بیٹھے تھے۔ زمر سر جھکائے گردن ترچھی کیے کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی اور فارس قریب بیٹھا بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چلیں، یہ ٹاپک تو ختم ہوا، سب کلیئر تھا نا؟ آخری لفظ لکھ کر صفحہ اس کے سامنے کرتے زمر نے سر اٹھایا۔ ادھر فارس نے فوراً سنجیدہ اور سیدھے ہوتے ہوئے بہت توجہ سے اس کاغذ کو پڑھا۔ جی بالکل، اوکے، اب آگے چلتے ہیں۔ وہ نوٹس کے صفحے پلٹ کر اگلے موضوع پہ آئی، پھر قلم والے ہاتھ کو عادتاً ہلاتی روانی سے سمجھانے لگی۔ فارس نوٹس کو دیکھتا، ذرا دیر بعد اسباق میں سر ہلا دیتا۔ براہ راست اس کے چہرے پہ صرف 2 ایک بار نگاہ ڈال سکا، پھر سر جھکا لیا۔ زمر کا فون بجا تو وہ رکی، نمبر دیکھا اور موبائل کان سے لگایا۔ جی سر، میں نے ہی وہ شیٹ آپ کو بھجوائی تھی۔ وہ رک کر سونے لگی۔ جی بالکل، میں نے تمام اسٹوڈنٹس کی حاضری درج کی ہے سوائے حبیبہ وقار کے۔ میں نے دانستہ طور پر اس کا کھانا خالی چھوڑا ہے، وہ گھڑیالی لٹ کو انگلی پہ رول کرتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے ترچھی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ سر
بات صاف ہے، امتحان میں بیٹھنے کے لیے 60% حاضری ضروری ہے اور اس بچی کی حاضری 40% ہے، مگر چونکہ وہ ڈاکٹر طاہر اکرم کی بھانجی ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب مجھے کال کر کے اس 40 کو 60 بنانے کا کہا ہے، سو میں نے یہ خانہ خالی چھوڑ دیا کیونکہ میرا قلم اس کو 60 نہیں کرے گا۔ آگے آپ کی مرضی، آپ اس کو 60 دیں یا 90، میں بڑی الزامہ ہوں۔ سادگی سے ساری بات کہہ کر وہ ان کی سننے لگی، پھر الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھا اور کتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیریت میم؟ زمر نے جھکے چہرے کے ساتھ ذرا مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ سب تو چلتا رہتا ہے، کوئی بھی نوکری پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ وہ کتاب دوبارہ کھولنے لگی۔ فارس نے اب کے ذرا غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ زمر نے سوالیہ نظریں اٹھائیں تو وہ کندھے ذرا اچکا کر تھوڑی سی شیف انگلی اور انگوٹھے میں عادتاً ذرا سا نوچتا بولا۔ یوں ہی خیال آ گیا، اس دن جو آپ نے کیا سعدی کے گھر جان کر چابیاں بھولنا۔ زمر کے لیے یہ جملہ غیر متوقع تھا، وہ لمحے بھر کو بالکل دھک سے رہ گئی، پھر چہرے پہ سرخی سمیٹ آئی۔ سر جھٹک کر اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر خود ہی رک گئی۔ چند ثانیے خاموشی میں گزر گئے۔ اگر وہ جان چکا تھا تو یہ زمر کی عادت نہیں تھی کہ وہ انکار کرتی۔ مجھے نہیں پتا آپ کو سعدی کتنا عزیز ہے، مگر ہمارے لیے وہ خاندان کا پہلا بچہ تھا اور بچے برابر پیارے ہوتے ہیں، مگر جو توجہ پہلے بچے کو ملتی ہے وہ دوسروں کے آنے تک ہم اس مقدار میں دینے سے قاصر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسامہ چھوٹا ہے مگر حنین، وہ میرے ہر وقت صرف ہمارا سعدی کرتے رہنے سے مجھ سے کافی شائع رہنے لگی ہے۔ عرصہ پہلے میں واقعی کچھ بھول گئی تھی 1-2 دفعہ، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ہر دفعہ کھڑکی میں میرا انتظار کرنے لگی ہے۔ وہ بہت ذہین ہے اور دنیا ذہین لوگوں کو تنہا کر دیتی ہے۔ اسے ہمیشہ مجھ سے امید ہوتی ہے کہ میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی، سو میں خود اسے ہر دفعہ یہ امید نئے سرے سے تھما آتی ہوں۔ قدرے توقف سے وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ غلط لگے، میرے نزدیک کسی عزیز شخص کو اپنے قریب رکھنے کے لیے کوئی بہانہ کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ فارس نے بے اختیار ان تازہ فوٹو کاپی شدہ نوٹس کو دیکھا اور پھر زمر کو۔ بالکل، میرے نزدیک بھی نہیں۔ وہ اسی سنجیدگی سے ادھورا چھوڑا موضوع واپس کھولنے لگی۔ قدرے توقف کے بعد فارس ذرا کھنکایا۔ بتانے کا شکریہ، حنین کو نہیں بتاؤں گا، سیریسلی۔ زمر نے صرف ایک کڑی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں، کیونکہ اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اعتبار توڑ کر آپ کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ پھر نوٹس اس کے سامنے رکھے اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ لیا جہاں سے توڑا تھا۔ فارس اپنے چہرے پہ زمانے بھر کی بوریاں سجائے خاموشی سے سنتا رہا۔ مسز رمشا کے آفس میں ایک دفعہ پھر چائے کے 2 کپ میز کے مخالف کناروں پہ رکھے تھے۔ اس دفعہ سعدی کی طرف والا کپ آدھا خالی تھا اور مس رمشا کا انچھوا رکھا تھا۔ وہ ساری بات سعدی کو بتا کر اب بالکل خاموشی سے اس کے رد عمل کا دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں میم کہ آپ نے میرے ڈاکیومنٹس ایک پرائیویٹ اسپانسر کو بھجوائے ہیں اور انہوں نے مجھے اسپانسر کرنے کی حامی بھر لی ہے اور وہ ہر سال میری فیس جمع کرواتے رہیں گے۔ وہ واقعی بے یقین تھے۔ فیس جمع اخراجات، جتنی رقم ہم دے رہے تھے وہی رقم وہ دیں گے۔ تھینک یو، مجھے نہیں پتا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ وہ خوش تھا اور خوشی اتنی تھی کہ اس میں ٹھیک سے کوئی تاثر بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ مگر وہ ہیں کون؟ میڈم نے خاموشی سے سامنے رکھے ڈیکور باسکٹ میں سے ایک کرسٹل بال نکالی اور اسے انگلیوں میں گھماتے ہوئے نظریں سعدی کے چہرے سے ہٹائے بنا بولی۔ ہے کوئی جس کا دل بہت امیر ہے اور آپ پہ خرچ کرنے کو پیسہ بھی بہت ہے؟ پھر ذرا سنبھل کر گویا ہوئی۔ ایک چیریٹی بزنس مین ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس کو پرائیویٹ طور پہ اسپانسر کرتے ہیں۔ آپ کے قوائف ان کو اچھے لگے اور سب سے اچھی بات یہ لگی کہ آپ نے ترجیحات میں اپنے خاندان کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ جی مگر کیا میں ان کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ مطلب اگر ان سے ملنا چاہوں تو؟ کرسٹل بال گھماتے ان کے ہاتھوں کے وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو کر بیٹھے۔ بالکل بھی نہیں سعدی، میرے کچھ اصول ہیں، میں اسپانسر کی کوئی تفصیل آپ کو فراہم نہیں کر سکتی۔ اگر میں اصرار کروں تو بھی نہیں، میں صرف ان کا شکریہ، کچھ سوالوں کے جواب جاننا ضروری نہیں ہوتا، میں آپ کا شکریہ پہنچا دوں گی ان تک۔ اچھا، وہ اداس ہوا۔ آپ میری پھپھو زمر کو جانتی ہیں نا؟ آپ نے ان کو بتایا یہ سب؟ ذرا پرجوش ہو کر وہ آگے ہوا۔ میڈم نے جواب دینے سے پہلے بہت دیر تک اس کا تمتماتا چہرہ دیکھا۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ میں ان کو بھی خبر دوں؟
نہیں نہیں پلیز اب بھی آپ مت بتائیے گا، میں خود ان کو سرپرائز دوں گا۔ تھینک یو سو مچ، میں چلتا ہوں۔ جلدی جلدی اجازت مانگتا، شکریہ ادا کرتا، دوبارہ آنے کا کہتا، دروازے کی طرف لپکا۔ سعدی، آپ کی پھپھو آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، ان کے لیے کبھی کوئی قربانی دینی پڑے تو پیچھے مت ہٹنا۔ وہ جاتے جاتے مڑا۔ جی بالکل، اچھا آپ مت بتائیے گا، میں خود بتاؤں گا۔ وہ باہر تھا۔ میڈم نے سر جھٹک کر گہری سانس اندر اتاری اور سوچا، محبت ایک بہت سادہ اور پیچیدہ شے ہے۔ حنین سعدی کے ساتھ آئی تھی اور جتنی دیر وہ مسلسل جوش سے بولتا، دادی اور پھپھو کو اپنے اسکالرشپ کی تفصیل بتاتا رہا، حنین اس وقت تک کیک کے 3 ٹکڑے کھا چکی تھی جو سعدی نے راستے سے لیا تھا۔ یعنی یہ تمہاری ساری پڑھائی مفت اور اخراجات بھی؟ واہ بھائی، یہ تو کمال ہو گیا۔ بڑی امی بہت خوش تھیں، بار بار سعدی کے سر اور کندھے پہ ہاتھ پھیر کر کہتیں، پھر فوراً اضافہ کرتیں، ندرت سے امید نہیں تھی کہ بچوں کو پڑھا پائے گی۔ اصل میں تمہارا باپ بہت لائق تھا، تم اور حنا اسی پہ گئے ہو۔ اور سعدی اور حنا کے لیے یہ باتیں بے اثر تھیں۔ بڑی امی کے پاس ایک پوری فہرست تھی کہ فلاں صدی میں فلاں کے گھر ندرت نے مجھے یوں کہا اور یوں کہا، اور ندرت کے پاس بھی ایک چارج شیٹ ہمہ وقت تیار رہتی تھی، اور ان دونوں کی غیر موجودگی میں سعدی کہا کرتا تھا، ہر شخص کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے مرد کو 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ ایک سے سن کر دوسرے سے نکال دے، اور عورتوں کو 2 اس لیے دیے تاکہ دونوں سے سن کر منہ سے نکالیں۔ اور زمر خاموشی سے مسکراتی ٹیک لگا کر بیٹھی اسے سن رہی تھی جو تب سے بولے جا رہا تھا۔ میم نے مجھے ان کا نام تک نہیں بتایا، میرا بہت دل تھا کہ میں ان سے ایک دفعہ مل کر ان کا شکریہ ہی ادا کر سکوں۔ وہ یاد کر کے پھر سے اداس ہو گیا۔ حنین نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے آگے ہو کر 4تھا ٹکڑا نکالا، پیچھے ہوئی اور پوری دل جمی سے کھانے لگی۔ زمر، سعدی لہجے بھر کو چونکا، آپ تو میڈم کو جانتی ہیں نا، آپ ان سے پتہ کروا دیں کہ مجھے اسپانسر کس نے کیا ہے۔ زمر ہنوز مسکرا رہی تھی، مطمئن اور پرسکون۔ سعدی کی بات پہ چند لمحے کے وقفے کے بعد بولی، ٹھیک ہے، میں پتہ کروا دوں گی۔ اگر انہوں نے بتایا تو میرے اتنے ذرائع ہیں کہ میں وہ نام ڈھونڈ لوں گی۔ لیکن وہ لہجے بھر کو رکی۔ سعدی، احسان کا بدلہ کیا احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ اگر وہ تم پہ پیسے لگا رہا ہے اور بدلے میں صرف اس کی اتنی خواہش ہے کہ وہ بے شناخت رہے، تو تمہیں اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے؟ سعدی کے لب او میں سکڑے۔ حنین نے اب 5واں ٹکڑا اٹھایا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ہاں، زمر ٹھیک کہہ رہی ہے، اس آدمی کے پاس ہوگا فالتو پیسہ، یہ نہ ہو کہ تمہارے ایسے قدم سے ناراض ہو کر فیس دینے سے انکار کر دے۔ بڑی امی سمجھداری سے کہنے لگی۔ زمر کی مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ سعدی نے سمجھ کر سر ہلا دیا، پھر یاد آنے پہ پوچھا، سچ؟ جب ہم داخل ہوئے تو وہ کھوکھر صاحب باہر نکل رہے تھے، یہ وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں جن کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا جب ہم گھر بدلنے کا سوچ رہے تھے؟ زمر کی مسکراہٹ صرف لمحے بھر کو ہلکی ہوئی، پھر وہ دوبارہ مسکرائی۔ بڑی امی نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، ان کی جائیداد کا کیس میں ڈیل کر رہی تھی۔ اصل میں ان کی بہو کی اپنی ساس سے بالکل نہیں بنتی، تبھی بیٹا حصہ مانگ رہا تھا۔ میرا تو خیال ہے وہ بہو کافی سمجھدار لڑکی ہے اور سارا قصور ساس کا ہی ہوگا۔ مگر کن اکھیوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے سانس لینے کو رکی کہ بڑی امی کافی جوش میں ہو کر کہنے لگیں، کیوں، تمہیں کیا پتہ وہ ساس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ جب چھوڑے نا، ہمیں کیا بڑی امی، آئیے کیک کھاتے ہیں۔ سعدی جلدی جلدی کہتا میز کی طرف رخ موڑ کر بیٹھا تو کیک نفاست سے آدھا کٹا بچا تھا، اور دوسری طرف صوفے پہ حنین بالکل صاف ہاتھ منہ کے ساتھ ہتھیلی پہ ٹھوڑی جمائے علامہ اقبال کی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ سعدی نے اسے گھورا اور زمر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ سعدی کو نظر انداز کر کے زمر کو دیکھ کر شرمیلا سا مسکرائی۔ میرا اندازہ تھا کہ آج تم لوگ آؤ گے، اس لیے میں نے بہاری کباب بھی منگوا لیے تھے، پہلے وہ کھاتے ہیں پھر کیک۔ زمر کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سعدی بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اس نامعلوم شخص کی وجہ سے اتنا خوش تھا کہ گھر جا کر امی کو حنین کا بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور چوکھٹ میں ذرا اوٹ میں کھڑے بڑے ابا نے تعصب اور فکر مندی سے زمر کے چہرے کو دیکھا، اور جو بہت طمانینت سے مسکراتی ہوئی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہیں تھا۔ ملال تو ان کے دل میں بھی نہیں تھا، مگر ذہن میں پریشانی ضرور تھی۔ سعدی اب بڑی امی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس کے ماموں کے کزن کی شادی میں آئیں گی یا نہیں، اور بڑے ابا گہری سانس لیتے اندر چلے آئے۔ ابھی انہیں سعدی کا سرپرائز پہلی دفعہ سن کر اس پہ پہلا تاثر دینا تھا۔
کاردار خاندان کا قصر موسم گرما میں بھی بہار کے پھولوں سے سجا تھا۔ ولیمہ کی دعوت کا تھیم پھول تھے اور وہ جگہ جگہ بکھیرے گئے تھے۔ لان میں مستطیل میزوں کے گرد صوفے تھے اور مہمان کہیں بیٹھے کہیں چل پھر رہے تھے۔ ان سب میں مرکزِ نگاہ وہ جوڑا تھا جس کے اعزاز میں وہ سب جمع تھے۔ ہاشم کا سوٹ سیاہ تھا اور شیرین کا گاؤن موتی جیسا سفید۔ سر پہ باریک کامدار دوپٹہ کندھوں کے پیچھے گرتا تھا اور وہ ہاشم کی کونی کو تھامے ہنستی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ دونوں آگے پیچھے مہمانوں میں گھوم رہے تھے۔ ان کو دیکھتی نگاہوں میں حسد، رقابت، خوشی، خلوص، قرض، ہر طرح کے لوگوں کا ہر طرح کا جذبہ موجود تھا۔ صرف ایک شخص کی نگاہ مختلف تھی۔ سعدی اور حنین کی میز پہ موجود وارث بہت خاموش اور تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود فارس سے ذرا بڑا، صاف رنگت اور گلاسز والا خوش شکل مرد تھا۔ اس کے انداز میں اس خاندان کے لیے قدرے ناپسندیدگی تھی اور وہ شاید صرف فارس کے مدعو کرنے پہ آیا تھا۔ خالہ اور بچوں کے بغیر کیسے گزر رہی ہے ماموں؟ ساتھ بیٹھے سعدی نے مخاطب کیا تو وارث نے ہاشم سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی اپنے اکلوتے سوٹ میں جو اس پہ ذرا کھلا تھا بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ بس اب تو صرف 3 سال رہ گئے ہیں، وہ دھیما سا مسکرایا۔ آپ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں آئے؟ سامنے ہتھیلی پہ ٹھوڑی گرائے بوڑھ سی حنین بیٹھی نے ناراضگی سے پوچھا۔ کیا اس کٹو بیگم کو کھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا سعدی؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ انگریزی فلموں کے سارے بااعتماد اور ترنت جواب حنین کو یاد تھے۔ میں مصروف تھا اور پھر جس پارٹی پہ تم لوگ اپنی پھپھو کو بلاتے ہو اس پہ آنا میرا نہیں بنتا، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا۔ حنین چپ ہو گئی، پھر بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی وہ اپنی دلہن کے ہمراہ ان کی میز تک آیا۔ وہ تینوں اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس؟ باقی سب کہاں ہیں؟ ہاشم نے شیرین سے تعارف کروا کر حیرت سے سعدی کو دیکھ کر پوچھا۔ سیم کو بخار تھا تو امی اس کے پاس رک گئیں۔ بڑے ابا کی فیملی کو کہیں اور جانا تھا اور فارس ماموں، کہتے ہوئے سعدی نے لان کے داخلی چیک پوائنٹ کو دیکھا۔ وہ دعوت کے شروع میں تھے مگر وہ ایوننگ کلاسز کے لیے چلے گئے۔ جبکہ فارس نے بس سرسری سا پوچھا تھا، تمہارے دادا کی فیملی نہیں آئے گی؟ سعدی نے بتایا نہیں تو وہ بس 10 منٹ رکا اور پھر اٹھ گیا۔ وارث بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا مگر سعدی اور حنین کی وجہ سے وہ پابند ہو کر رہ گیا تھا۔ اس دن کے لیے دوبارہ شکریہ۔ اس نے پھر سے سعدی کا کندھا تھپک کر کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور بات بدلنے کو ماموں کی طرف مڑا۔ میں اس دن جو سارا خالہ کے بارے میں بتا رہا تھا وہ ان کی وائف ہیں۔ میں جانتا ہوں، ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شیرین پلٹ کر کسی اور سے بات کرنے میں محو تھی۔ اور وارث، کیا کر رہے ہو آج کل؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے وارث نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ کچھ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ ضرور بتاؤں گا۔ ہاشم مسکرا کر جانے کو مڑا، پھر حنا کو دیکھ کر رکا۔ میں نے اتنا شیکی کیمرہ ورک آج تک نہیں دیکھا۔ اس کی تعریف کر کے وہ پلٹ گیا تو حنین نے شانے جھٹکے۔ پتہ نہیں، پہلی دفعہ میں میرا کوئی یقین کیوں نہیں کرتا۔ کیا شاندار بندے ہیں یہ ہاشم بھائی۔ واپس بیٹھتے ہوئے سعدی نے بہت فخر سے کہا تو وارث نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون ہے؟ جی، یہ بہت اچھے وکیل ہیں، بہت اچھے دفاعی وکیل ہیں، وہ بھی کرمنلز کے، اور کرمنل کے دفاعی شخص کو میں کرمنل سے الگ نہیں سمجھتا۔ ماموں، سعدی بہت سنجیدگی سے اس کی طرف مڑا۔ ہو سکتا ہے آپ ان کو پسند نہ کرتے ہوں، شاید ان کی عزت بھی نہ کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کمپنی کرپشن میں بھی ملوث ہو، مگر اس سب کے باوجود ہم ان کو کرمنل نہیں کہہ سکتے۔ میں ان کو جانتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں۔ وارث چپ ہو گیا۔ اگر سعدی کو پتہ چل جائے کہ وہ ہاشم کو اتنا بھی نہیں جانتا تو؟ میری اینجل مسکراتے ہوئے آئی اور سعدی کے کان کے قریب جھکی۔ مسز کاردار آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ چونکا، پھر ان سب سے معذرت کرتا اٹھ آیا۔ باہر نیلی شام میں سیاہی گھلنے لگی مگر اندر روشنیوں کا سورج جوبن پہ تھا۔ پھول ہی پھول، روشنی ہی روشنی۔ لاؤنج میں رک کر سعدی نے گردن اٹھائی، سیڑھیوں سے اوپر ہاشم کے کمرے کے سامنے ریلنگ پہ کونی ٹکائی، دوسرے ہاتھ میں نیکلیس کا موتی گھماتی وہ کسی ملکہ کی شان سے کھڑی تھی۔ سرخ لمبا گاؤن، سرخ لپسٹک کے ساتھ، آنکھوں میں گہرا کاجل اور گہرا اضطراب تھا۔ سعدی قدم قدم چڑھتا اوپر آیا، بالکل جواہرات کے مقابل۔ آپ کا چھوٹا بیٹا کیسا ہے؟ سعدی نے کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ جواہرات مضطرب سی مسکرانے کی صحیح کی مگر آنکھوں میں نمی در آئی۔ وہ تیار ہے، کمرے میں ہے، بھائی کے لیے دعوت میں شامل ہو بھی جائے مگر خوش نہیں ہوگا۔ مسکراتے ہوئے سر جھٹکنے کی ضبط سے آنکھیں گلابی ہوتی گئیں۔ سعدی نے پتلیاں سکیڑ کر غور سے اس کے چہرے کا دیکھا۔ یعنی کاردار صاحب کو علم ہو گیا؟ جواہرات نے اثبات میں گردن ہلائی۔
اورنگزیب نے اسے بہت جھڑکا ہے، وہ بہت اپسیٹ ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں مسز کاردار؟ وہ نرمی سے بولا۔ ہر پریشانی میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، ہاشم سنبھال لے گا، مگر آج ہاشم کا بڑا دن خراب نہیں کر سکتی، ورنہ سنبھال تو وہ اب بھی لیتا۔ اس نے نرمی سے سعدی کی کونی پہ ہاتھ رکھا۔ کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ سعدی نے گردن موڑ کر شیرو کے کمرے کو دیکھا۔ مجھے کوشش کرنے دیں۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جواہرات ایک طرف ہٹ گئی۔ سعدی نے دروازہ دھکیلا۔ بیڈ کے کنارے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سوٹ، جوتے، ٹائی سب تیار تھا، مگر خود بجھا بجھا سا تھا۔ سعدی کو دیکھ کر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میں سعدی، فارس کا آئی نو، بھائی نے بتایا تھا۔ آؤ۔ سعدی چند قدم اندر آیا، دروازہ واپس دھکیلا تو وہ چوکھٹ سے 3 انچ کے فاصلے پہ جا ٹھہرا۔ باہر کھڑی جواہرات کی مضطرب سماعتیں وہیں لگی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ سامنے کھڑے کھڑے احتیاط سے پوچھنے لگا۔ شیرو نے سر جھٹکا۔ بتایا تھا ممی نے کہ تم نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی۔ تھینکس، مگر کاردار صاحب کو علم ہو گیا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ فکر مند تھے، میں نے ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ جواہرات نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ شیرو بھی چونکا۔ وہ میرے لیے کبھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ پھر رکا۔ کیا وہ واقعی پریشان تھے؟ بہت زیادہ، اس لیے تمہیں نیچے جا کر ان کو ان کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دینی چاہیے۔ نوشیروان کے ماتھے پہ بل پڑے، آنکھوں میں خفگی در آئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ آواز بلند ہونے لگی۔ میں ہارورڈ نہیں جا سکا، کولمبیا نہیں جا سکا، میں ان کے آفس میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا، میں ڈرگز لینے لگ گیا تھا، اور اس روز ڈرگ کے باعث میں نے خود کو ہسپتال پہنچا دیا، ان کو اتنا مایوس کیا خود سے۔ اس سب کے بعد وہ مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ صرف اپنا بیٹا۔ وہ جو غصے سے بولا جا رہا تھا جھٹکا کھا کر رکا۔ تنے تاثر ڈھیلے پڑے، جب تک سعدی کو دیکھے گیا، اور معافی، شکریہ اور اظہار محبت، ان 3 چیزوں کے خون کی رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا؟ وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں نوشیروان، سعدی نے سر جھکاتے ہوئے جوتے سے لکڑی کا فرش مسلتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں جس کا باپ اسکول ٹیچر تھا، تنخواہ کم تھی اور گزارا مشکل سے ہوتا تھا، مگر وہ لڑکا کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے خواہشات کی فہرست نہیں رکھتا تھا، اسکول لے جانے کو پیسے بھی نہ مانگتا، مگر جب وہ 13 سال کا تھا تو اسکول فنکشن کے لیے اسے نئے جوتوں کی ضرورت پڑی، بلکہ ضرورت نہیں، صرف خواہش تھی، کیونکہ اس کے دوستوں نے نئے جوتوں کی نمائش کی تھی، وہ جن میں رنگ برنگی لائٹیں لگی ہوتی ہیں۔ اس روز اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے بھی وہی جوتے چاہیے۔ باپ کچھ دیر کو چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ باپ نہیں لے کر دے گا، وہ باپ سے ناراض ہو گیا، اس نے باپ سے بات کرنا بھی ترک کر دی۔ رات اس کے سرانے اس کا باپ آیا اور کہا کہ وہ اسے کل جوتے لا دے گا، بالکل وہی جوتے، مگر وہ لڑکا ناراض رہا اور آنکھیں بند کر کے سوتا بن گیا۔ صبح اس کا باپ اسکول سے جلدی چھٹی لے کر جوتوں کی اس مہنگی دکان پہ گیا، جانے کہاں سے پیسے جوڑ کر اس نے وہ جوتے خریدے، اور جب وہ سڑک عبور کر رہا تھا تو بس سے اسے ٹکر مار دی۔ لمحے بھر کو نیچے دیکھتا سعدی خاموش ہوا۔ جب لوگ اس کے باپ کی لاش کو گھر لائے تو ساتھ خون میں نہایا جوتوں کا ڈبہ بھی تھا۔ جوتے آ گئے نوشیروان، باپ چلا گیا۔ اگر تم اس لڑکے کو کہو کہ اس شرط پہ کہ اس کی زندگی 5 منٹ بعد لے جائے گی، اس کا باپ اس کے سامنے آ جائے اور ان 5 منٹ میں صرف اس کو ڈانٹے اور وہ ساری ڈانٹ سن کر صرف معافی مانگ سکے، تو اس لڑکے کو وہ 5 منٹ کی زندگی بھی قبول ہوگی، کیونکہ اپنی زندگی کے اگلے 5 سال میں اس نے یہ بات اچھی طرح جان لی تھی کہ باپ کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا۔ نوشیروان کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، وہ ایک دم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جواہرات پیچھے ہوئی، مگر اسے دیکھے بغیر وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے لاؤنج میں اورنگزیب کھڑے کسی ملازم کو ہدایت جاری کر رہے تھے۔ نوشیروان کے قریب رکا، جھجکا، پھر ان کو کچھ کہتے ہوئے ان کے گلے لگا، شاید وہ ہاشم کی شادی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اورنگزیب نے سن کر اسے خود سے گلے لگایا، خفگی سے کچھ کہتے کوٹ کا بازو جھاڑا، جیسے شکن پڑ گئی، مگر اب ان کے چہرے پہ وہ سختی نہ تھی اور شیرو کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جواہرات نے آنکھیں بند کی، ساری نمی اندر اتاری اور پھر پلٹ کر کمرے میں آئی۔ سعدی یوں ہی سر جھکائے کھڑا تھا، آہٹ پہ سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہلکا سا مسکرایا۔ تھینکس، کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کے سامنے جا کر ہوئی۔ کیا واقعی اورنگزیب اس دن شیرو کے لیے بہت پریشان ہوا تھا؟ اور کیسے پریشان ہوا جاتا ہے؟ اسے الٹا تعجب ہوا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شاید میں بھی شیرو کی طرح کبھی کبھی اس کو نہیں سمجھ پاتی، وہ ایک سخت گھیڑ باپ ہے، مگر اسے صرف ہاشم سنبھال سکتے ہیں۔ خیر، کبھی کبھی آ جایا کرو، تم سے بات کر کے اچھا لگتا ہے۔ میں لیڈس چلا جاؤں گا جلد، مجھے اسکالرشپ مل گیا ہے کیمیکل انجینئرنگ۔ شیرو بھی انجینئرنگ پڑھے گا؟
مگر وہ تو مینچسٹر جائے گا، ہاشم بھائی نے بتایا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر سعدی پہ ڈالی اور شیرو کے کمرے پہ۔ نہیں، اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا، سعدی کو حیرت ہوئی، ہاشم بھائی تو بالکل شیور تھے۔ کیا تم مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ مسکرا کر خود کو کمپوز کرتے اس کے ساتھ باہر آئی۔ سعدی نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ دونوں ہمراہ چلتے۔ جب سیرو کے وسط میں تھے تو جواہرات نے رک کر اسے دیکھا۔ اگر اس لڑکے کے والد آج زندہ ہوتے تو اس پہ بہت فخر کرتے۔ سعدی نے جواب نہیں دیا، بس اداسی سے مسکرا کر زینے اترنے لگا۔ شام مغرب میں ڈھل چکی تھی اور فارس لائبریری کے کونے والی میز پہ بیٹھا بور سا ہو کر بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ سامنے نوٹس اور کتابیں بھی منتظر سی پڑی تھی۔ دفتر وہ آتی دکھائی دی، کندھے پہ بیگ، ہاتھوں میں کتابیں، بال جوڑے میں بندھے، تھکے تھکے انداز میں کرسی کھینچی، بیگ رکھا۔ فارس فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے نماز میں دیر ہو گئی۔ اس کو دیکھے بنا وہ بیٹھ کر کتاب کھول رہی تھی۔ فارس نے سر کو خم دیا، پھر لگا کوئی اور بھی سامنے کھڑا ہے۔ چن کر چہرہ اٹھایا تو ساتھ والی کرسی کھینچ کر جمشید افسر بیٹھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فارس ناگواری سے اسے روکتا کہ بھائی تم کدھر، زمر نے کہا۔ جمشید کو بھی یہی ٹاپک سمجھانا تھا۔ بیٹھیے جمشید، یہ آج ہم کور کر لیں گے۔ کتاب کے صفحے پلٹتے اشارہ کرتے وہ بہت مصروف لگ رہی تھی، تھکی ہوئی بھی۔ اینک لگانے والا وہ دبلا پتلا سا اسٹوڈنٹ تابیداری سے سامنے بیٹھا۔ فارس نے تنت نگاہوں سے اسے گھورا اور ضبط سے رخ پھیر لیا۔ وہ شدید بدمزہ ہوا تھا، خود اسے بھی نہیں معلوم کہ کیوں۔ زمر اب بال پین ہاتھ میں پکڑے باری باری دونوں کو دیکھتی سمجھا رہی تھی۔ جمشید جلدی جلدی رجسٹر پہ نوٹس لینے میں مگن تھا اور فارس گائے بگائے ایک اکھڑی اکھڑی سی نظر اس پہ ڈال لیتا۔ یہ بنیں گے وکیل۔ جج نے ایک پھونک مارنی اور اس نے اڑ جانا ہے۔ 10 منٹ بعد وہ لڑکا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ وہ کچھ پوچھ رہا تھا اور زمر دوبارہ اسے وہی بات سمجھا رہی تھی۔ فارس کی بیزاری بڑھنے لگی، تبھی زمر کا فون بجا، ضروری کال تھی۔ وہ معذرت کرتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس نے بہت فرصت سے پتلیاں سکیڑ کر اس چشمش کو دیکھا، پھر اس کے سامنے انگلی سے میز بجائی۔ رجسٹر پہ لکھتے لڑکے نے چون کر اسے دیکھا۔ وہ کتاب پکڑانا؟ تحکم سے میز کے دوسرے سرے پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تابیداری سے سر ہلاتا جیسے ہی اٹھا، فارس نے اس کی کتابوں کے ساتھ رکھا، اس کا موبائل اچک کر اپنی جیب میں رکھا۔ لڑکا واپس آیا، سامنے کتاب رکھی اور رجسٹر پھر سے کھول لیا۔ فارس نے ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ ذرا فون دینا اپنا، میرا کریڈٹ نہیں ہے، ایک کال کرنی ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر اپنی کتاب ہٹائی، پھر رجسٹر ہٹایا، پھر نوٹس ایک طرف کیے۔ مسکراہٹ غائب ہوئی، وہ پریشان سا چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا، پھر جیب تھپ تھپائے۔ نہیں دینا تو نہ دو، وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ نہیں، ابھی میرے پاس تھا، آپ بیل دیں ذرا۔ لو، میرا کریڈٹ ہوتا تو تم سے کیوں نہ مانگتا؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے آخری دفعہ کہاں استعمال کیا تھا فون؟ وہ ہاں، ڈاکٹر عبدالباری کے آفس کے سامنے۔ وہ تو 2 بلاکس دور ہے، راستے میں گرا ہوگا، اب تک تو کوئی لے اڑا ہوگا۔ یوں کرو، واپس جاؤ اور راستے کا ایک ایک پتھر اٹھا کر دیکھو۔ شاباش۔ ساتھ ہی اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ وہ سنگل پسلی ہل کر رہ گیا، پھر جلدی جلدی چیزیں سمیٹتا وہاں سے بھاگا۔ زمر جب آئی تو چنگم چباتا فارس اکیلا وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے تعجب سے خالی کرسی کو دیکھا۔ یہ کہاں گیا؟ پتہ نہیں، کچھ کھو بیٹھا تھا، اتنی جلدی میں بھاگا کہ موبائل بھی چھوڑ گیا۔ لاپرواہی سے میز پہ رکھے موبائل کی طرف اشارہ کیا جس کو وہ آف کر چکا تھا۔ زمر ناگواری سے سر جھٹکتے واپس بیٹھی۔ یہ نان سیریس اسٹوڈنٹس بھی نا؟ نہیں، آپ اصرار کرتے تو اس کا انتظار کر لیتے ہیں، آدھا پون گھنٹہ ہی لگے گا اسے۔ بہت ہی خیر خواہی سے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، درستی سے کہتی کتاب کھولنے لگی۔ وہ سر ہلا کر بہت اہنماک سے سننے لگا، اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس اونچے اور نفیس لاؤنج میں نہ پھول تھے اور نہ اس دن کی رونق۔ ایک کنارے پہ قد آور کھڑکی کے ساتھ 2 کرسیاں ساتھ ساتھ رکھی تھیں، ان کے درمیان چھوٹی میز پڑی تھی۔ ایک کرسی پہ جواہرات ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی، گردن ذرا ترچھی کیے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے سعدی کو مسکرا کر سن رہی تھی، جو آگے کو ہو کر بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ پھر ابو کے ایکسیڈنٹ کے بعد امی نے ٹیچنگ شروع کر دی، اب تو وہ ریٹائر ہونے والی ہیں، صحت بہت اچھی نہیں ہے ان کی۔ وہ کافی دیر سے بولتا، اب خاموش ہوا۔ جواہرات نے مسکرا کر آبرو اچکائے۔ اچھا لگا تمہیں سن کر، اس سے بھی زیادہ اچھا یہ کہ تم میری ایک کال پہ چلے آئے، آتے جاتے رہا کرو۔ اب اگلے سال چھٹی پہ ہی آؤں گا، ہاں کوشش کروں گا کہ کبھی شیرو سے مینچسٹر میں ملاقات ہو جائے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ بھی تمہاری یونیورسٹی میں جا رہا ہے؟ سعدی نے چون کر اسے دیکھا، وہ بدستور مسکرا رہی تھی، مگر وہ چپ ہو گیا۔ میں جس سعدی یوسف کو جانتی ہوں وہ کافی صاف گو ہے، تو تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ تمہیں کیا برا لگا ہے؟ آئی ایم سوری، مگر آپ نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے پہ کیوں مجبور کیا ہے؟ میں نے صرف خواہش کی اور وہ مان گیا۔ مگر کیوں؟ تم درست سوچ رہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ رہو۔
سعدی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مسز کاردار، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھوں تو میں بیبی سیٹر نہیں ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہر وقت نصیحتیں کرتا رہوں تو میں مبلغ بھی نہیں ہوں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے پل پل کی خبر آپ کو دوں تو میں جاسوس بھی نہیں ہوں۔ میں یہی سب چاہتی ہوں، مگر بیبی سیٹر، مبلغ یا جاسوس کی حیثیت سے نہیں، ایک دوست بن کر۔ ہماری پہلے ہی اچھی دوستی ہو چکی ہے اور دوست بن کر میں یہ سب کر سکتا ہوں، لیکن جتنا میں آپ کے بیٹے کو سمجھا دوں گا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر اسے یہ علم ہوا کہ آپ نے میری وجہ سے وہ بہت خفا ہوگا۔ سعدی، میرا بیٹا ڈرگس پہ تھا، باپ سے نانا تھا، اب وہ وعدہ کر چکا ہے خود کو بدلنے کا، مگر کیا مجھے اس کا یقین کر لینا چاہیے یا اس کی فکر کرنی چاہیے؟ مجھے اس کی صحت کی فکر اس کی یونیورسٹی سے زیادہ ہے، اور مجھے لگا کہ میں تم پہ بھروسہ کر سکتی ہوں۔ کیا تم میرے اچھے دوست نہیں ہو؟ سعدی نے گہری سانس لے کر آسمان میں سر ہلایا۔ اوکے، مگر میں اس کی پشت پہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کروں گا جس پہ وہ مجھ سے خفا ہو۔ خیر، آپ بتائیں ہاشم بھائی کیسے ہیں؟ ان کے ہنی مون پہ جانے کے بعد تو آپ ان کو بہت مس کر رہی ہوں گی۔ جواہرات نے شانے میں اچکائے۔ اس کی غیر موجودگی میں تو یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آئیں گے تو پھر رونق ہو جائے گی۔ محبت اندھی ہوتی ہے، مگر امید ہے کہ شادی آنکھیں کھول دے گی۔ اسے جلد علم ہو جائے گا کہ اس لڑکی نے صرف اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے اس کی شادی کی ہے۔ سعدی کو اس بات کی امید نہیں تھی۔ اگر ایسا تھا تو آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ میں روکتی تو وہ نہ کرتا۔ زیادہ بہتر ہے کہ وہ تجربہ کر کے سیکھے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر 5 انگلیاں اسے دکھائیں۔ 5 سال بھی نہیں چلے گی اس کی یہ شادی۔ تم یہ بات کسی ڈائری میں لکھ کر رکھ لینا۔ اچھا، مجھے تو وہ اچھی لگ رہی تھی ان کے ساتھ، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس لیے کہ تم اچھے ہو۔ اور تمہیں ایک بات کہوں، چونکہ وہ اس کے بائیں طرف بیٹھا تھا تو جواہرات ترچھی ہو کر اس کی طرف مڑی۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت، اور بہت اچھے لوگ کبھی بھی خوش قسمت نہیں ہوتے۔ یہ منحصر ہے کہ آپ خوش قسمتی کسے کہتے ہیں۔ غم کا بدلنا بدقسمتی نہیں ہے، خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ جواہرات نے مسکرا کر گلاس اٹھایا اور گھون گھون پینے لگی۔ وہ جب اوپر شیرو کے کمرے میں آیا تو وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے اسکرین پہ نظریں مرکوز کے اپنے پیچھے سے ایک کشن نکال کر سعدی کی طرف اچھالا۔ سعدی نے کشن اس کے قریب رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ تمہاری ممی نے بتایا کہ تم بھی لیڈس جا رہے ہو؟ ہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارا بھی وہیں داخلہ ہوا ہے۔ وہ بہت انماک سے گیم کی طرف متوجہ تھا، ایک دم برا سا منہ بنا کر کچھ کیز زور سے دبائیں اور پھر اف کہہ کر میز پہ مکہ مارا۔ گیم اوور۔ تم ابھی اس کے 40ویں راؤنڈ پہ ہو؟ سعدی نے تعجب سے اسکرین کو دیکھا۔ میری بہن تو 110 راؤنڈ کر چکی ہے۔ شیرو بے یقینی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، 100 سے اوپر پوری دنیا میں صرف 3 لوگ گئے ہیں اور ان کا نام ہائی اسکور کی فہرست میں ہے۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اسے جیسے سعدی کی اس بھڑک کو جلد سے جلد غلط ثابت کرنا تھا۔ فوراً بٹن دباتا کچھ صفحے کھولتا گیا، یہاں تک کہ ایک لسٹ سامنے آئی۔ سعدی خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہ دیکھو، اس گیم میں آج تک صرف یہی لوگ۔ نوشیروان بولتے بولتے ہکلا گیا۔ فہرست کا دوسرا نام جگمگاتے اس کے سامنے تھا، حنین یوسف۔ یہ میری بہن ہے۔ سعدی نے بنا کچھ جتاتے اشارہ کیا۔ نوشیروان بالکل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس 10 افراد کی فہرست کو دیکھ رہا تھا۔ باقی بہت سے لوگوں نے اپنے ناموں کی جگہ نک نیمز بھی رکھے تھے۔ اگر حنین کا کوئی اور نک ہوتا تو وہ سعدی کو بھی جھوٹا قرار دے دیتا۔ مگر خیر، پہلے پہ تو وہ پھر بھی نہیں ہے۔ شیرو نے بظاہر لاپرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی۔ سعدی کی نظریں فہرست کے سب سے اوپر والے نام تک اٹھ گئیں۔ اس نے ذرا آگے ہو کر پڑھا۔ وہ نک نیم تھا، اینڈز ایور آفٹر۔ یہ کون ہے؟ بہت دفعہ حنین نے اسے یہ فہرست دکھائی تھی، پھر بھی اس نے نوٹ شاید اب کیا تھا۔ شیرو نے مذکورہ شخص کی پروفائل پہ کلک کیا۔ کوئی امریکن لڑکی ہے، اس سے زیادہ معلومات نہیں اوپن کر رکھی۔ کیا تم میرے ساتھ کھیلنا چاہو گے؟ وہ نئی گیم شروع کرنے لگا تھا۔ نہیں، سعدی بور سا ہو کر پیچھے ہوا۔ میں ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں نوشیروان، کہ میں کوئی بھی گیم نہیں جیت سکتا۔ میرے پاس پھپھو، حنین یا ہاشم بھائی جیسا دماغ نہیں ہے۔ اوکے گائز، آج جو ہے نمل کا چیپٹر 3 ختم ہو گیا ہے اور یہاں پر میں اپنے ایپیسوڈ کو بھی اینڈ کرتی ہوں۔ کل نئے دن سے نئے چیپٹر کا میں سٹارٹ کروں گی، اور تب تک مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اور جو ضروری کام ہوتے ہیں جیسے کہ ویڈیو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، وہ سب آپ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔